يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما الإمام المنتظر والعدة الثانية عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوا على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. برادران عزیز و خاران محترم، موضوع آیات ولایت. قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جن میں پروردگار عالم نے صراحتاً اشارتاً ولایت، خلافت، امامت ان موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے. ان میں سے کچھ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوا. آج کی نشست میں بھی میں گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھانا چاہوں گا جہاں پر کل میں نے گفتگو کو روکا تھا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ، وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اور ملائکہ نے سامنے سے سوال کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. جس پر پروردگار عالم نے ڈانٹ دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں گزارش کر چکا کہ یہ آیت صراحت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ پروردگار عالم کو خلافت کے باب میں نہ شورا پسند ہے، نہ مشورہ پسند ہے، نہ اجماع پسند ہے. پروردگار عالم کو معصوم ملائکہ کا مشورہ پسند نہیں ہے. پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ منصب میرا ہے، میں مقرر کرنا چاہتا ہوں تو جس کو مقرر کروں گا ٹھیک ہی مقرر کروں گا. تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس بارے میں سوال کرو؟ نہ تمہارا منصب ہے، نہ تمہارا ڈومین ہے، نہ تمہاری جورسڈکشن ہے، تو تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تم اس کے اندر انٹرفیئر کرو. منصب بھی میرا ہے، مقرر کرنا بھی میرا کام ہے. دیکھیے برادران عزیز، یہ اتنی سامنے کی چیز ہے. یہ تو پروردگار عالم نے ملائکہ کے باب میں اس بات کو سمجھا دیا. ورنہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک کلاس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، رسول بھی تو پڑھانے ہی آتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول معلم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کا وظیفہ ہے کہ وہ تعلیم دے. تو اگر غور فرمائیے کہ براڈر لیول کے اوپر، ایک میکرو لیول پر، ایک بڑے لیول پر رسول معلم ہے، رسول تعلیم دے رہا ہے، رسول استاد ہے. تو آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیے، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کہیں پر آپ نے دیکھا کہ اگر استاد نہ آئے
تو طالب علموں کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اجماع کر کے فیصلہ کریں کہ کسے استاد ہونا چاہیے۔ آپ سب کے سب کہیں گے کہ جناب کہاں ان طالب علموں کو اس بات کا حق دیا جا سکتا ہے، یہ طلباء ہیں، یہ طلب علم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ان میں سے ہی کوئی اس قابل ہوتا تو پروردگار عالم اسی کو پہلے سے استاد مقرر کر دیتا، اسکول کی انتظامیہ اس کو استاد مقرر کر دیتی، کالج کی انتظامیہ اس کو استاد مقرر کر دیتی، تو جاہل طلباء کو یقیناً استاد مقرر کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلیے ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک اسپتال ہے اور ڈاکٹر نہیں آیا، تو کیا آپ مریضوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اجماع کر کے فیصلہ کریں کہ کون ڈاکٹر بنے گا، کون آپریشن کرے گا؟ اور فرض کیجئے کہ مریض اگر اجماع کر بھی لیں اور اس کے بعد کہیں کہ صاحب مریضوں میں سے یہ مریض جو ہے وہ آج سے آپریشن کرے گا، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو اجماع کرنے والے ہیں ان میں سے کون اپنا پیٹ اس کے سامنے آگے کرنے کے لیے تیار ہے کہ چھری چلاؤ، کینچی چلاؤ اور میرے پیٹ کو پھاڑ دو؟ کوئی کہے کہ میری آنکھ کا آپریشن کر دو تو سب کے سب کہیں گے مریض تو بیچارے مریض ہیں، یہ تو ویسے ہی جسمانی مریض تھے، ان کے اس اجماع نے بتایا کہ جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی ان کا مریض ہے۔ تو اب برادران عزیز اتنا تو اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مریض اپنے طور پر اجماع کر کے ڈاکٹر مقرر کرنا چاہیں تو وہ ذہنی مریض قرار پاتے ہیں، تو اگر خاطی بندے نبی کا جانشین مقرر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں کون سا مریض نکلے گا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ منصب اتنا بلند ہے، پروردگار عالم نے اس منصب کو اتنا بلند قرار دیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور ملائکہ نے سوال کیا کہ مالک ایسے کو بنائے گا جبکہ ہم بھی تو ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، ہم تو تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، ہم الحمدللہ بولتے ہیں، ہم اللہ اکبر بولتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ڈانٹ دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف اللہ اکبر کی گردان کرنے سے کوئی خلیفہ خدا نہیں بن جاتا، صرف الحمدللہ کی تکرار کرنے سے کوئی خلیفہ خدا نہیں بن جاتا، کوئی سبحان اللہ کی گردان کرنے سے خلیفہ خدا نہیں بن جاتا۔ تو جب اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی گردان کسی کو خلیفہ نہیں بناتی تو اللہ ہو کا ورد بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اس کے بعد وہ تعلیم اسماء کے جس کے اوپر کل سیر حاصل بحث الحمدللہ جتنی مجھے کرنی تھی اس حد تک میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لیکن اب برادران عزیز ایک بہت اہم سوال یہاں پر آ جاتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا میں زمین میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، تو یہ کس کا خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اگر پیغمبر اکرم کے بعد میں کہا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو آئے گا وہ پیغمبر اکرم کا خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ نکلا ہے خلف سے، خے لام اور فے، اسی لیے اولاد کو کہا جاتا ہے خلف، اسی کی جمع ہے اخلاف۔ جو ماضی میں گزر چکے بزرگان ان کو کہا جاتا ہے سلف، اسی کی جمع ہے اسلاف۔ سلف، اسلاف، بزرگان، خلف، اخلاف، آف اسپرنگز، ذریت، نسل بعد میں آنے والے ہیں، اسی خلف سے نکلا ہے خلیفہ۔ تو اب آپ بتائیے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اے میرے پروردگار، خلیفہ تو بعد میں آنے والے کو کہتا ہے، کہا جاتا ہے، یہ آدم تو سب سے پہلے، آدم سے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آدم سے پہلے کوئی ہے نہیں تو یہ کس کا خلیفہ آدم کو مقرر کیا جا رہا ہے؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ سوال ہے یا سوال نہیں؟ سوال تو بہت اہم ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب آدم سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں تو یہ کس کا خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے؟ اس دقیق علمی بحث کو بہت آسان الفاظ میں حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نے ٹچ کیا اور اس کے اوپر گفتگو فرمائی۔ انہوں نے کہا مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ خدا کس کا خلیفہ مقرر کر رہا ہے، مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، کل بارش تھی تو بعض مومنین نہیں آ پائے، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھئی کل تم کیوں نہیں آ پائے، اور وہ یہ کہیں کہ گھر میں پانی بہت جمع ہو گیا تھا،
یہ نہ بتائیں کس کے گھر میں پانی جمع ہو گیا تھا، تو آپ کو سمجھنے میں دشواری ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں کہ اگر آپ نے پوچھا کہ بھائی کل کیوں نہیں آئے اور وہ کہیں کہ گھر میں پانی بہت جمع ہو گیا، تو کیا ان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ گھر سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی اور کا حوالہ نہ دیا جائے تو خود بخود طے ہے کہ متکلم اپنی بات کر رہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اگر آپ ایئرپورٹ گئے تھے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے اور کسی نے پوچھا بھائی کون آ رہا تھا، اور آپ کہیں بھائی آ رہے تھے، اور وہ یہ نہ بتائیں کہ کس کے بھائی آ رہے تھے، تو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ جب کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا ذکر ہو تو حوالہ دیا جاتا ہے، اور جب اپنی بات کی جائے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ اگر کسی اور کا خلیفہ مقرر کر رہا ہوتا تو بیان کرتا، بیان نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کسی اور کے نہیں اپنے خلیفہ کی بات کر رہا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یعنی جب خدا کسی اور کی بات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب طے ہے کہ متکلم اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہو گیا کہ جب خدا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے تو پھر خدا کا منسوب کرنا چہ معنی دار ہے کہ خدا اپنا خلیفہ، یعنی جو میرے بعد یا میری جگہ پر، جواب یہ ہے کہ میری جگہ پر، تو خدا تو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، نہ کسی جگہ میں مقید ہے نہ کسی جگہ میں محدود ہے، تو پھر خدا کا یہ کہنا کہ یہ میرا خلیفہ میری جگہ پر چھ معنی دار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، قضیہ یہ ہے کہ کچھ عہدے ایسے ہیں کہ جو خدا تک محدود ہیں، خدا میں مقید ہیں، خدا سے آگے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس عنوان کو استعمال کر سکے۔ مثلا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اس کی ہوگی، معبود بس اور بس وہ ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ کسی اور کی عبادت ہو یہ شرک ہو گیا، تو معبود ہونا یہ خدا سے خاص ہے، پروردگار عالم کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہی لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، توحید اسی کی ہے۔ غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، یہ ہو گیا۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ولایت بھی اسی طرح سے ہے؟ کیا خلافت بھی اسی طریقے سے ہے؟ بے شک اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اور اللہ جس کو ولایت دینا چاہے یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اعطائی ہے۔ یہ تو وجود میں بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کا وجود وہ واجب الوجود ہے، ہم آپ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں، تو ہمارا وجود کس کی عطا ہے؟ خدا ہی کی عطا ہے۔ وجود ہمارا بھی ہے، وجود خدا کا بھی ہے، مگر وہ ہے واجب الوجود، ہم ہیں ممکن الوجود۔ بالکل اسی طریقے سے ولایت خدا کی بھی ہے، ولایت کسی اور کی بھی ہے، مگر جس کو خدا نے اپنی ولایت کے لیے منتخب کیا یہ عطا پروردگار کی ہے، یہ پروردگار کا فیض ہے، یہ خدا کی نوازش ہے کہ خدا کی نگاہ انتخاب جہاں پر ٹھہرتی ہے خدا اسے ولی بنا دیتا ہے، خدا اسے خلیفہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اب برادران عزیز میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے آیت آپ کے سامنے، یہ خلیفہ والی آیت میں پھر آپ کی خدمت میں ابھی اس کو بیان کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ میں پروردگار عالم نے کیا اعلان کیا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ انما بس اور بس حسر، تمہارا ولی اللہ ہے، بس اللہ ہے، تو ہم سمجھ جاتے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ولی نہیں ہے، یہ بالکل معبود والا معاملہ ہے، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے ایسا نہیں کہا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دو تو ہیں، اللہ ولی ہے، اس کی ولایت ذاتی ہے، تو وہ تو ہو گیا ولی، مگر اس کے علاوہ پروردگار نے کہا بے شک انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے۔ جیسے ہی رسول کا اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس عہدہ ولایت کے اندر وسعت ہے، انما کا حصر ہے، تو جو انما کے بعد ہیں وہ اس میں شامل ہیں، مگر انما کے بعد صرف اللہ کا ذکر ہوتا تو ذرا بھی وسعت نہ ہوتی، لیکن پروردگار نے کہا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، ہم نے کہا مالک بس اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب پروردگار اگر بڑھانا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
اگر خدا نے ولایت کو خود اپنی ذات تک روک دیا ہوتا تو ہم اس سے آگے نہ بڑھتے، مگر خدا نے اپنے بعد اپنے رسول کا ذکر کیا، اور اب اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اس کے علاوہ وہ بھی ہے کہ جو نماز اس شان کی پڑھتا ہے کہ جب رکوع کی حالت میں ہو اور سائل آواز دے تو ہاتھ آگے بڑھ کر انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دیتا ہے۔ تو وہ انگوٹھی آگے ہاتھ بڑھاتا ہے اور انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دیتا ہے، اور ہم یہ آیت نازل کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہر صاحب ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس صاحب ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس شان کا کل ایمان ہے کہ زکوٰۃ دیتا ہے نماز کی حالت میں اور رکوع میں انگوٹھی سائل کو دے دیتا ہے۔ واقعہ آپ سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، بیک گراؤنڈ فقط اتنا سا ہے نا کہ پیغمبر اکرم نے یہ مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا، مسجد نبوی ہے۔ دیکھیے تاریخ طبری کے مؤلف ابن جریر طبری، وہ فقہ کے بھی امام ہیں، یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، اسی طریقے سے وہ ایک فقہ کے بھی امام، فقہ طبری۔ یہ الگ بات ہے کہ اس فقہ کے آپ کو فالوورز نہیں ملیں گے، وہ محدود کر دیا انہوں نے 4 فقہا میں، تو ان کی مرضی، لیکن بہرحال ایک پوری فقہ اس کے امام، تاریخ کے مؤلف ہیں، تاریخ الامم والملوک، تفسیر قرآن کے مؤلف ہیں، ایک تفسیر بھی لکھی، اور ان تفسیروں کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پہ تفسیر طبری۔ عام طور پر محترم برادران اہل سنت وہ اس کو بہت زیادہ ریکمنڈ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی کتابیں، غایۃ المرام میں دیکھیے، دیگر کتابوں میں دیکھیں، آپ کو ملے گا، ہر جگہ یہ ملے گا کہ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مولا کائنات نماز میں مصروف تھے، اور ایسے میں ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا میں پریشان حال، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اور جب وہ جا رہا تھا اس نے یہ فریاد کی کہ اے پروردگار تیرے نبی کی مسجد سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، علی تھے حالت نماز میں، رکوع میں مشغول تھے، مولا نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، وہ سائل آگے آیا اور اس نے انگوٹھی اتاری، پروردگار کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آیت ولایت نازل کر دی۔ یہاں تک تو ہے، یہ واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد برادران عزیز میں نقالوں کا کیا کروں؟ میں نقالوں کا کیا کروں؟ بھائی ہمت تھی تو پہلے یہ کام کر دیا ہوتا تو شاید آیت تمہارے لیے نازل ہو جاتی، ولایت بھی تمہیں مل جاتی، نہ تم نے یہ کام کیا، نہ ولایت کا تاج تمہارے سر پر سجایا گیا، لیکن اب آپ کو ملے گا۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس بعد میں جب لوگوں نے سن لیا کہ ارے اس کار خیر پر علی کے سر پر تاج ولایت سجا دیا گیا، تو اب حیرانی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، اور ایک اور چیز بھی ہوئی جس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ تو کچھ یوں وہ آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کہا انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ کا کام کیا تھا؟ کہ نماز میں رکوع کی حالت میں انہوں نے اپنی انگوٹھی سائل کو دے دی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بھی کر کے دیکھیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا کوئی حرج نہیں، گیو اٹ اے چانس، ٹرائی کر لو، پھر دیکھتے ہیں کیا نازل ہوتا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز یہ بھی تو ہے نا، پھر دیکھتے ہیں کیا نازل ہوتا ہے۔ بھائی علی نے اپنے طور پر یہ کیا تھا اور پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کر دی، تو اب ذرا تم بھی اگر کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور کچھ نہیں تو فقیروں کا فائدہ تو ہوگا، یعنی تمہیں آیت ملے نہ ملے ان کو تو کچھ مل جائے گا، ویسے تو تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو چاہے کتنے ہی غنی کہلانا پسند کرو۔ ٹرائی، چانس لے لو، دیکھ لو کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں تو امین رسول ہوں، خدا نے اگر کوئی آیت بھیجی تو بتانے میں بخل نہیں کروں گا۔ تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بہت سارے افراد اسی طریقے سے امیٹیٹ کرتے رہے۔ اب ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ علی جب حالت نماز میں تھے تو قربتاً اللہ نماز ہو رہی تھی، وہیں کا الہام تھا، وہیں کے حکم پر اس انگوٹھی کو زکوٰۃ کے طور پر دیا گیا۔ یہ نہ دکھاوے کے لیے تھا نہ ریاکاری کے لیے تھا، یہ تو حکم پروردگار کی تکمیل تھی۔ جب حکم پروردگار تھا تو آیا پروردگار نازل ہو گئی۔ ان بیچاروں نے جب اپنے طور پر اپنی پسند کے فقیروں کو بلایا،
کہ بھائی ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس دوران تم بھی صدا لگانا اور ہم بھی ہاتھ آگے کر دیں گے۔ یہ بیچارے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا صرف صورت کو دیکھتا ہے، دل میں موجود نیت سے ناواقف ہے۔ ارے پروردگار علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، اس سے کیا چھپا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اپنے بناوٹی فقیر، نمائشی فقیر بلائے، وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے صدا لگائی، انہوں نے پتہ نہیں کس انداز سے نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کچھ نہ کچھ ان فقیروں کو تو مل گیا۔ اب وہ اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ آیت ابھی نازل ہوگی، آیت ابھی نازل ہوگی، آیت ابھی نازل ہوگی، مگر ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا نماز بھی گئی اور انگوٹھی بھی گئی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو نماز ریاکاری کی وجہ سے گئی اور انگوٹھی بھی چلی گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ، نہ یہاں کوئی فائدہ نہ وہاں کوئی فائدہ۔ تو یہ معاملہ ولایت کا، کہ لفظ ولایت کے اندر ایک وسعت ہے، انما کا حصر ہے، لیکن انما کا حصر خدا تک محدود نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے رسول کی ولایت کا بھی اعلان کیا اور صاحبان ولایت کی ولایت کا اعلان کیا کہ ان کی شان یہ ہے کہ حالت رکوع میں وہ زکوٰۃ دے دیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، جو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے اس لفظ ولایت میں وسعت ہے، ویسے ہی لفظ خلیفہ میں بھی وسعت ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، نہیں بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا خلیفہ، مگر خدا کے خلیفہ ہونے کا مطلب کیا؟ خدا کا خلیفہ یعنی پروردگار عالم اپنی شرافت و بزرگی بلندی کی وجہ سے اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ صحن عالم میں بے نقاب ہو کر نہیں آئے گا۔ یہ زمین، اس زمین کے اوپر صحن عالم میں بے نقاب ہو کر آنا یہ پروردگار کی شان کے خلاف ہے۔ اگر ان آنکھوں کی رینج میں وہ آ جائے تو وہ محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے گا وہ سب کچھ ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو انسانوں میں رہ کر اس فریضے کو پورا کرے جو پروردگار عالم کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ یہ لفظ ربوبیت خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ پروردگار نے کہا اس قال ربک، جب تمہارے رب نے کہا، یعنی وہ کہ جس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خلیفہ کو مقرر کرے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اور پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا ربوبیت کا تقاضا ہے، یعنی کیا مطلب؟ انسان ہوں گے اس زمین پر اور ان انسانوں میں سے ایسے بلند باشرف افضل اعلیٰ کہ جو پروردگار عالم کی وحی اور الہام کے بوجھ کو تحمل کر سکے، وہ اس بوجھ کو اٹھا سکے کہ ہر انسان ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم کی ہدایت کے بوجھ کو برداشت کر سکے، ناممکن، وہ نہیں کر پائے گا۔ تو خدا نے جن کو چن لیا، خدا کے جو چنیدہ ہیں، خدا کے جو مصطفیٰ بندے ہیں، خدا کے جو مرتضیٰ بندے ہیں، خدا کے جو مجتبیٰ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہوں گے کہ جن کو مختلف عنوانوں سے خلافت دی جائے گی، ولایت دی جائے گی۔ یعنی میں اب آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، نبی ہے تو نبوت ولایت کے ماتحت، اگر رسول ہیں تو رسالت ولایت اور خلافت کے ماتحت، اور اسی طریقے سے اگر کوئی امام ہے تو اس کو امامت کے ذریعے سے پروردگار عالم خلافت عطا کر رہا ہے کہ جو میری ربوبیت کا تقاضا ہے کہ میں ہدایت کروں، اور میں ذہن عالم میں بے نقاب ہو کر آ نہیں سکتا اپنی شان کی وجہ سے، تو جو میری بجائے میری طرف سے اس ہدایت کے فریضے کو انجام دے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ آغاز ہو رہا ہے آدم سے، اختتام ہوگا مہدی منتظر پر۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یعنی اب برادران عزیز میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیے ہوا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ادھر بھی پرابلم آئی۔ دیکھیے ہمارا معاملہ تو بالکل صاف ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی شرح تشریح گزارش کی، اگر میرے نوجوان دوست اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں تو ان کے لیے معاملہ بالکل واضح ہے۔ لیکن اب آئیے
ہوا یہ کہ جنہوں نے اس اصول کو اس طرح سے قبول نہیں کیا وہ پھنس گئے، اور پھنسنا ہی تھا، جب مشکل کشا کو چھوڑا ہے تو پھنسیں گے، تو کیوں نہیں پھنسیں گے؟ ہوا یہ کہ بھئی پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی، اور جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے گئے تو آپ جانتے ہیں انحراف ہو گیا، ڈیویشن ہو گئی، کوئی بن گیا خلیفہ۔ اب اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ ان کو کہا کیا جائے، ان کو کیا کہا جائے؟ کہ خلیفہ کس کا؟ خلیفہ کس کا؟ اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کہہ سکے اللہ کا خلیفہ، یہ تو ہمت تھی نہیں، تو اب کیا کریں؟ کہا کہ جناب یہ ہیں خلیفہ رسول اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ یہ کہا اچھا صاحب یہ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہو گئے، چلیے اس نسبت کے بغیر تو وزن پیدا نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ لیکن اب ان کا بھی تو انتقال ہوگا، 2 سال میں یہ بھی چلے گئے، اب اس کے بعد دوسرے صاحب آئے، ان کو کیا کہا جائے؟ دیکھیے پرابلم تو ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ، ایک اصطلاح ہے تتابع اضافات، تو اب اضافتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ اور پھر اس کے بعد وہ خود سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مجھے بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ، تو اب جو میرے بعد آئیں گے ان کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو یہ سلسلہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو جتنے بھی امتی ہیں وہ تو بیچارے خلیفہ 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 کی گردان کرتے رہیں گے۔ تو اس مسئلے کا کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب مصطفیٰ کمال پاشا اس پورے سلسلے ہی کا خاتمہ کر دے گا، تو اب وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اجلاس بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب ذرا مشورہ دیجئے، کچھ بتائیے۔ ارے صاحب آپ مشورے کے لیے بلا رہے ہیں تو ان کو بھی بلائیے نا جن کے لیے آپ کہا کرتے تھے کہ کسی مسئلے میں خدا مجھے نہ ڈالے کہ جس کے حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو، تو ان کو بھی تو بلائیے نا۔ یہ کیا کہا جائے کہ اس طرح سے کہا جائے، ان کو بھی تو بلائیے۔ تو اب ان کو نہیں بلا رہے، ہر دفعہ مشورے کے لیے بلا لیتے، اس مرتبہ نہیں بلا رہے۔ وہ جانتے ہیں ان کو کیسے بلائیں، وہ تو اصل بنیاد ہی سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کون سا خلیفہ اور کہاں کا خلیفہ، تو ان کو نہیں بلایا، اور آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہا ہے۔ تو ایجنڈے پر آئٹم کیا ہے؟ میٹنگ اسی طرح سے کنڈکٹ ہوتی ہے۔ وہ ایجنڈے میں آئٹم کیا ہے؟ آئٹم نمبر 1 اینڈ دا اونلی ایجنڈا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ سمجھائیے کہ بلایا کیسے جائے۔ کہ پہلے کو کیسے بلاتے تھے؟ کہ خلیفہ رسول خدا۔ کہ آپ کو کیسے بلاتے ہیں؟ کہ خلیفہ رسول خدا۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ آگے تو معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، خلیفہ 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 خلیفہ، تو گردان کرتے کرتے لوگ تو تھک جائیں گے، تو اب کریں کیا؟ تو کسی لال بھجکڑ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر یہ کہا، تو تھا لال بھجکڑ، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہہ رہے صاحب چھوڑیے اس خلیفہ کے جھگڑے کو ختم کریں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چیز تجویز کی، اب ذرا دیکھیے وہ تجویز کیا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہم ہیں سارے مومنین اور آپ بن جائیے امیر المومنین۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب یہ بہت پسند آیا۔ ارے جو تجویز دی اس کے اندر بھی چوری کا مال ہی نکلا، منصب بھی چوری کا، عنوان بھی چوری کا۔ تو آپ نے غور فرمایا، پریشان تو بہت ہوئے کہ اس کو کس طریقے سے سالو کیا جائے، اور پھر آخر میں اس طریقے سے ایک نتیجہ، ایک حل انہوں نے نکالا۔ مگر ہماری طرف کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب خلافت کے عنوان سے گفتگو کی جائے گی تو مصطفیٰ بھی خلیفہ خدا ہے، علی بھی خلیفہ خدا ہے، حسن بھی خلیفہ خدا ہے، اور مہدی تک جتنے ہیں وہ سارے کے سارے خلیفہ خدا ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا برادران عزیز، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آپ ذرا زیارت نامہ اٹھا کر دیکھیے، حضرت حجت کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، اے رحمان کے خلیفہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اگر کسی میں مجال اور ہمت ہے تو وہ اپنے آپ کو خلیفہ رحمان کہہ کر دکھائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب اس کے مقابلے میں یہ اقلیت اور یہ اکثریت اور یہ ساری بحثیں بالکل irrelevant ہیں۔ یہ الہی عہدے ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے دیے گئے عہدے۔ فرشتوں کی اکثریت اگر نہ مانے، ارے سارے فرشتے نہ مانے، انہوں نے تو صرف سوال کیا تھا، لیکن اگر وہ بھی سوال کریں
پروردگار ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ خداوند متعال اپنے غیبی معاملات، الہی معاملات، الہی عہدے، اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ماننے والے ہیں اور کتنے ماننے والے نہیں ہیں۔ جو حقیقتیں ہیں، یاد رکھیے گا میرے نوجوان دوست، خاص طور پر جو حقیقت ہے، جو حقانیت ہے، وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج ہے۔ سورج ہے، اگر سارے مل کر کہہ دیں یہ سورج نہیں چاند ہے، تو کیا سورج چاند ہو جائے گا؟ اور سارے مل کر اگر چاند کو کہیں سورج ہے، تو کیا چاند سورج ہو جائے گا؟ سورج سورج ہے، چاند چاند ہے، لوگ مانیں نہ مانیں، سورج سورج رہے گا، چاند چاند رہے گا۔ ذرے کو آفتاب کہنے سے ذرہ آفتاب نہیں بن جاتا، آفتاب کو ذرہ کہنے سے آفتاب ذرہ نہیں بن جاتا۔ جو مشاہداتی حقیقتیں ہیں، جو آبزرویشنل رینج میں ہیں، وہ بھی لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہے۔ چیر رسبے ہم بات کریں وہ حقیقتیں کہ جن کا تعلق الہی عہدوں کے ساتھ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، ذرا غور کیجئے گا، انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا ساری دنیا کتنی آبادی ہے؟ 7 ارب، 6.5 7 ارب، اتنی ہے نا؟ یہ سب کے سب خدا کو ایک مانتے ہیں اس انداز سے جو قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھ ڈالیے چائنا کے اندر 1 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں، وہ توحید کا وہ کانسیپٹ نہیں رکھتے۔ آپ ہندوستان میں چلے جائیں، 1 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں، وہ توحید کا وہ تصور نہیں رکھتے۔ پوری دنیا کے اندر 1 ارب 1.5 ارب کرسچنز موجود ہیں، وہ ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ٹرینٹی کا عقیدہ توحید کے اس تصور سے متصادم ہے کہ جو قرآن پیش کرتا ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی 3.5 4 ارب افراد یہ بات بول رہے ہیں، تو اجماع کے ذریعے سے یا اکثریت کے ذریعے سے یا ریفرنڈم کر کے ہم ثابت کریں گے خدا ایک ہے؟ اگر آپ اکثریت کے ذریعے سے اور ووٹوں کے ذریعے سے ان معاملات کو طے کرنے بیٹھے تو آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز، خدا کا ایک ہونا بھی ویسا ثابت نہیں ہو پائے گا کہ جیسا قرآن بیان کرتا ہے، مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ اکثریت کبھی بھی معیار حق نہیں ہو سکتی کہ اگر تعداد زیادہ ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر لوگ سجدے کرتے ہیں تو یہ سجدے ریفرنڈم کے ووٹ ہیں؟ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائیے، چلیے رسالت کے باب میں آپ دیکھ لیجیے، مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 1.5 ارب، باقی سارے کیا پیغمبر اکرم کو رسول مانتے ہیں؟ وہ رسول تو پوری کائنات کے لیے، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، مگر کیا ساری دنیا ان کو رسول مان رہی ہے؟ جس موقع پر مکے میں پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تھا تو کیا ریفرنڈم کے ذریعے سے اس بات کا فیصلہ ہوا تھا؟ اگر ریفرنڈم ہوتا تو بعرض معذرت پیغمبر اکرم کی رسالت بھی اسٹیبلش نہ ہو پاتی۔ حقانیت لوگوں کے ووٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، اکثریت معیار حق نہیں ہے۔ یعنی خدا جو معیار سمجھانا چاہتا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، میں اپنے نوجوان دوستوں سے چاہتا ہوں خاص طور پر توجہ کریں کہ یاد رکھیے گا پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، مصطفیٰ رسول ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اس کا ایک ہونا تمہارے ماننے پر موقوف نہیں ہے۔ مصطفیٰ رسول ہیں مگر ان کا رسول ہونا تمہارے ماننے پر موقوف نہیں ہے۔ خدا ایک ہے، تم مانو، خدا ایک ہے، یہ حقیقت ہے، تم مانو، تم مانو گے تو تم موحد ہو جاؤ گے، اگر تم نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے۔ وہ ایک تھا، وہ ایک ہے، وہ ایک رہے گا، اس کے ایک ہونے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ساری دنیا انکار کر دے تب بھی وہ ایک ہے، اگر ساری دنیا اقرار کر لے تب بھی وہ ایک ہے۔ تم مانو کہ وہ ایک ہے تاکہ تم موحد بن جاؤ، اگر تم نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے۔ وہ تو ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ مصطفیٰ رسول ہیں، تم مانو، اگر مانو گے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، تم نہیں مانو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے۔ وہ رسول تھے، رسول ہیں، رسول رہیں گے۔ بالکل اسی ردیف اور قافیے میں علی کو ولی مانو، اگر نہیں مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے۔ وہ کل ایمان تھے، کل ایمان ہے، کل ایمان رہیں گے۔ تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہے،
وہ تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہے، تم مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ. اگر تم نہیں مانو گے تم منافق رہ جاؤ گے. اگر تم نہیں مانتے تو ان کی ولایت کو کیا صدمہ پہنچتا ہے، ان کی ولایت کو کیا نقصان پہنچتا ہے. وہ ولی تھے، وہ ولی ہیں، وہ ولی رہیں گے. ان کی ولایت تمہارے ماننے پر موقوف نہیں ہے. اور یہ بات قرآن میں آ کر دیکھیے، پروردگار عالم کتنی صراحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے. لا یستویل، قرآن ہے، لا یستویل الخبیث والطیب. یاد رکھنا، برابر نہیں ہو سکتے. کون برابر نہیں ہو سکتے؟ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے. لا نہیں، یستوی برابر، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے. کون؟ الخبیث والطیب. یہ لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا، خبیث اور طیب، یہ برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، چاہے خبیث کی کثرت تمہیں کتنی ہی حیرت زدہ کرے، تمہارے حیران ہونے کی وجہ سے وہ خبیث طیب اور پاکیزہ سے بلند نہیں ہو سکتا. یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلند کہاں ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا غور فرمائیے، لفظ کیا استعمال کیا؟ خبیث. مقابلے پر طیب. کا خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہو سکتے. خبیث 2 ہوں، 3 ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ طیب سے، طیب کے برابر نہیں ہو سکتے. طیب کس کو کہتے ہیں؟ پاک کو. پاک کے برابر نہیں ہو سکتے. کون؟ خبیث. خبیث کا مطلب نجس، خبیث کا مطلب رجس، خبیث کا مطلب پلید. یہ پلید، رجس، نجس یہ برابر نہیں ہو سکتے. کس کے برابر نہیں ہو سکتے؟ طیب کے. طیب کا معنی پاک، طیب کا مطلب پاکیزہ، طیب کا مطلب طاہر، طیب کا مطلب مطہر. طیب وہ جو تطہیر کا مصداق ہو کر چادر تطہیر میں آ جائے. لا یستوی الخبیث والطیب، برابر نہیں ہو سکتے خبیث اور طیب. اور اب آئیے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام سے کسی نے سوال کیا. 5ویں امام یعنی تاریخ ولادت 57 ہجری، تاریخ شہادت 114. 57 ہجری، 114 ہجری میں شہادت، 57 ہجری میں ولادت، 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہے. 95 ہجری آپ جانتے ہیں 25 محرم کو ہم سب چوتھے امام کی شہادت مناتے ہیں. تو 95 ہجری میں 5ویں امام کی باقاعدہ امامت کا آغاز ہوا. 114 ہجری میں شہادت ہے. اور اس امامت کے پیریڈ میں کہیں قرین قیاس یہ ہے کہ امام سے کسی نے یہ سوال کیا، اور یہ سوال نہیں ہے، طنز ہے. کسی نے ٹونٹ کیا، کسی نے ہٹ کیا، اسٹرائک کیا، امام کو ایگنائز کرنے کی کوشش کی، امام کو اذیت دینے کی. کیا سوال ہے ذرا سنیے. یہی کثرت قلت ذہن میں رکھیے گا. اب 5ویں امام سے وہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے سنیے. وہ کہتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے، جی فرمائیے، کہ یہ بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا تو پیغمبر اکرم کے انتقال کے بعد علی کا ساتھ کتنے لوگوں نے دیا؟ سوال آپ نے سنا؟ یہ طنز ہے. وہ پوچھ کیا رہا؟ فرزند رسول یہ بتائیے کہ بھئی جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا، انتقال ہو گیا، تو مولا کا ساتھ، علی کا ساتھ کتنے لوگوں نے دیا؟ تو 5ویں امام پوری طرح سے سمجھ گئے. اور ظاہر امام نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ تو امام نے کہا کہ اس کا جواب عدد کی صورت میں نہیں دیا کہ امام فگر بتائیں، نمبر بتائیں. امام نے پوچھا گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو، اب یہ تبصرہ سنیے گا، گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور اگر کم لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا. گویا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو. تو بھائی نام کون سے آئیں گے؟ یہی آئیں گے، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، بعد میں مقداد وغیرہ، یہی سارے نام کہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور جو پیغمبر اکرم کے مخلص. تو کم افراد ہیں نا، چند جنہوں نے ساتھ دیا، تو کم افراد نے ساتھ دیا. تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہ جی 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 بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں.
جو انداز اس کا ہے میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جی 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 سرکار، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو سیدھی سی بات ہے پھر علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ امام مسکرائے، امام نے فرمایا تو نے حق کے معیار کو غلط سمجھا۔ کیا مطلب؟ میں فرزند رسول سمجھ نہیں پایا۔ کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ معیار یہ نہیں ہے، ہم علی کی فضیلت اس میں نہیں مانتے کہ اگر لوگوں کا ساتھ ہو تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، ارے ہم لوگوں کی فضیلت اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ علی کا ساتھ دو تو تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا، ساتھ نہیں دو گے تمہارا رتبہ گھٹ جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو معیار کو تو سمجھو، جب معیار حق سمجھ میں آئے گا تب حقدار سمجھ میں آئے گا۔ یہ مولا ہی کا جملہ ہے کہ جب تم حق ہی کو نہیں سمجھتے تو پھر حقدار کو کیا سمجھو گے؟ حق سمجھو کہ کیا ہوتا ہے، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حقدار کون ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، بہت شیریں اور بہت لطیف یہ بات یاد رکھیے گا، آپ سب کے حافظے میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرم اسی غلط کانسیپٹ کو توڑنا چاہتے تھے، اور قدم قدم پر قرآن کی آیتیں کچھ میں نے پیش کی، کچھ آپ خود تلاش کریں، بہت آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اس کانسیپٹ کی نفی کی ہے کہ کوئی انسان عدد کو، نمبر کو معیار قرار دے کہ نمبر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افضل ہو گیا، اور اگر نمبر کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمتر ہو گیا۔ کہا نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے کئی مرتبہ سمجھایا، آپ کے حافظے میں موجود ہے۔ میں تو صرف بیدار کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق ایمانی کی حلاوت کے لیے، جلا کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا، بہت توجہ کیجیے گا، اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا تو ضربت تو ایک تھی۔ توجہ ہے کہ اگر عدد ہی سب کچھ ہے تو ضربت تو ایک ہی ہے، مگر پیغمبر اکرم تول کر بتا رہے ہیں کہ ایک ہونے کے بعد اس کا وزن کتنا زیادہ ہے۔ کہ تم صرف اگر عدد کو دیکھو گے تو نہیں پہچان پاؤ گے، لیکن مجھ سے پوچھو کہ یہ ایک ضربت ہے، مگر خندق کے دن اس ایک ضربت کا وزن کتنا زیادہ ہے۔ مجھ سے سنو، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ایک ضربت ہے مگر ضربت کس کی ہے؟ ضربت علی، یہ علی کی ضربت ہے۔ کہ ایک ضربت علی کی وزن کتنا زیادہ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے میزان نصب کیا، دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں جنوں اور انسانوں کی ساری عبادتوں کو ڈال دیا اور اس کے وزن کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد دوسرے پلڑے میں علی کی تمام عبادتوں کو نہیں، صرف ایک ضربت کو ڈالا، اور پھر جب میں نے تول کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ علی کی ضربت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ یہ ایک ضربت اتنی وزنی ہے کہ جنوں اور انسانوں کی عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کی ایک ضربت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے اگر کوئی خلافت کا دعوے دار بن جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ یقین جانیے برادران عزیز، بہت احسان فراموشی ہوگی، نا سپاس گزاری ہوگی اگر میں یہ تبصرہ آپ کے سامنے نہ پیش کروں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت انہوں نے تبصرہ کیا کسی کتاب میں نے دیکھا تھا، کتاب اس وقت میرے سامنے مستحضر نہیں ہے، لیکن کیا خوبصورت تبصرہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ذرا بتائیے موسیٰ علیہ السلام یہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں، وزن کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، اس عصا کو موسیٰ ڈالتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے، پھر اٹھا لیتے ہیں اور وہ عصا بن جاتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام عصا کو پھینکیں وہ اژدہا بن جائے، اٹھا لیں وہ پھر سے عصا بن جائے، اس کو دریا پر ڈال دیں 12 راستے بن جائیں، پھر اٹھا لیں وہ 12 راستے مل جائیں اور دریا بن جائے۔ کمال نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عصا ڈال رہے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے۔ آج یہ عصا موجود ہے، بعض عجائب گھروں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ عصا موجود ہے۔ امام خمینی نے تبصرہ کیا رحمت اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ ذرا ایک کام تو کرو،
عصا تو موجود ہے نا, جاؤ اٹھاؤ اور تم بھی ڈالو. کہ عصا تو موجود ہے, ڈالو زمین کے اوپر اور دیکھو اژدہا بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر اژدہا بن جائے تو ہم جانیں. کہا نہیں بنتا. جنہوں نے اٹھایا تھا بکسے میں ڈالنے کے لیے, میوزیم میں رکھنے کے لیے, وہ کئی مرتبہ ڈال چکے, اژدہا تو نہیں بنا. اٹھا لیا, کچھ بھی نہیں ہوا, اژدہا نہیں بنا, کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی. کہا کیوں, ایسا کیوں ہوا؟ کہا صرف عصا کا ہونا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے. تو وزن کب پیدا ہوتا ہے؟ صرف عصا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے. اب میں اسی ردیف اور قافیے میں عرض کروں, صرف عصا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے ذوالفقار کافی نہیں ہے, علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ نہیں, میں آپ کی اور توجہ چاہتا ہوں. واپس چلیے, عصا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے ذوالفقار کافی نہیں ہے, علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. اور عرض کروں, منبر پر آنا کافی نہیں ہے, نفس رسول بھی ہونا ضروری ہے. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, واپس سنیے, عصا ہونا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. ذوالفقار کافی نہیں ہے, علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. منبر پر قبضہ کافی نہیں ہے, نفس رسول بھی ہونا ضروری ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, انگوٹھی کا دینا کافی نہیں ہے, علی کی نماز بھی ضروری ہے. میں بہت شکر گزار, لیکن چاہتا ہوں کہ بات کو مکمل کروں. پھر واپس چلیے, عصا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ ضروری ہے. ذوالفقار کافی نہیں ہے, علی کا ہاتھ ضروری ہے. منبر پر قبضہ کافی نہیں ہے, نفس رسول ہونا ضروری ہے. اور اب آگے بڑھ کر آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, روٹیوں کا ہونا کافی نہیں ہے, زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہونا ضروری ہے. بس برادران عزیز, صرف بازوؤں کا ہونا کافی نہیں ہے, عباس کے بازو ہونا ضروری ہے, کہ جس کے بعد پروردگار کی طرف سے جنت میں وہ پر عطا کیے جاتے ہیں. آ گئے ہم ابو الفضل عباس کا, اسی علی کے فرزند کا نام ہے عباس, کہ جسے علی نے اللہ سے مانگا تھا, اے پروردگار مجھے ایسا فرزند عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ جناب عقیل سے مولا نے یہ کہا تھا کہ میں ایسی خاتون سے عقد کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے وہ بہادر فرزند پیدا ہو کہ جو میرے حسین کے کام آئے, میری نیابت کرے میدان کربلا میں. ام البنین کا انتخاب ہوا, اور کیا کہنا ہے اس بی بی کا, جناب ام البنین کا کیا کہنا, نام ان کا بھی فاطمہ تھا, مگر اس بی بی نے مولا کائنات کو واسطے دیے کہ ابو الحسن مجھے فاطمہ مت کہا کرے, فاطمہ تو ایک ہی تھی. آپ مجھے اگر فاطمہ کہیں گے بچوں کو ماں یاد آ جائے گی اور وہ مظالم یاد آ جائے گا, وہ جلا ہوا دروازہ یاد آ جائے گا, وہ محسن کی شہادت یاد آ جائے گی, وہ دربار میں جانا یاد آ جائے گا, وہ فدق کا غصب کیا جانا یاد آ جائے گا. اے ابو الحسن آپ مجھے اس نام سے مت پکارا کریں, وہ تو شہزادی کا نام ہے. اس کے بعد مولا کائنات ام البنین کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. یہ آئی ہیں بی بی جب حجرے میں, اور جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا اماں تشریف لائیے.
حسن و حسین نے کہا اماں تشریف لائیے. تو جناب ام البنین نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا کہ بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری ماں کی جگہ کہاں لے سکتی ہوں، میں تو کنیز کے طور پر تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں تو تمہاری نالین اٹھانے کے لیے حاضر ہوں. اور جب عباس علمدار کی ولادت ہوئی ہے اور مولا کائنات آئے جناب ام البنین کے پاس، بچے کو دیکھا تو ایک جملہ کا مولانا حضرت حسن زیدی صاحب کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو الفضل عباس کو دیکھا اور ایک جملہ کا ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا. اللہ اکبر، بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا. ام البنین کہتی ہے مگر مولا ایک مشکل یہ ہے کہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی. اجرکم اللہ. علی کہتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میرا بیٹا ہے نا، میں نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک اللہ کے رسول کی آغوش میں نہیں آ گئے، اور یہ کب آنکھیں کھولے گا مجھے معلوم ہے. ذرا میرے حسین کو تو بلانا. حسین آئے، کہا بیٹا ذرا اس فرزند کو اپنی آغوش میں تو لو. جیسے ہی حسین نے آغوش میں لینا چاہا، عباس نے ہاتھ آگے بڑھا دیے. گویا عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا آنکھیں تو کھلتی رہیں گی مگر ہاتھوں کا نظرانہ تو ابھی سے قبول کر لیا. اجرکم اللہ. حسین مظلوم نے عباس کو اپنی آغوش میں لیا اور جیسے ہی آغوش حسین میں آئے، عباس نے آنکھیں کھول دی. پہلی زیارت کی ہے حسین ابن علی کے چہرے کی. اور اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام اللہ کے رسول کی وصیت کے مطابق عباس رکھتا ہوں. اس بچے کا نام عباس ہوگا. جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ سنا، آگے بڑھی اور آ کر کہتی ہیں بابا میرے اس بھائی کا نام عباس ہے. کہا کہ ہاں زینب یہ عباس ہے. یاد رکھیے گا جناب زینب اور جناب عباس کے درمیان عمر کا اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے. جناب زینب نے سنا کہ میرے اس بھائی کا نام عباس ہے، آگے بڑھی اور کہتی ہیں بابا کچھ دیر کے لیے میری گود میں تو دیجیے گا. عباس آغوش زینب میں آئے. زینب نے اپنے لبوں کو عباس کے کانوں سے قریب کیا اور کچھ کہنے لگی. مولا کائنات کہتے ہیں اے زینب ابھی تو بھائی اس دنیا میں آیا ہے اور ابھی سے بھائی سے باتیں بھی شروع کر دیں. جناب زینب کہتی ہے بابا باتیں تو ہوں گی اور بہت ہوں گی، میرا بھائی ہے، باتیں تو بہت ہوں گی، مگر ابھی میں کوئی اور بات نہیں کر رہی تھی. میری ماں فاطمہ زہرا کی ایک امانت تھی، میں نے وہ امانت عباس کے حوالے کی. مولا نے سوال کیا اے زینب کون سی امانت تھی؟ کہا کہ بابا میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اے زینب تیرا ایک وہ بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا. جب وہ پیدا ہو تو اس سے کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا سلام کہہ رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک سے زیادہ روایتیں وہ ہیں کہ جس میں جناب سیدہ نے یہ جملہ کہا کہ عباس ام البنین کے رحم سے ہے مگر میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا. آپ نے اندازہ کیا یہ ہے حضرت ابو الفضل عباس اور یہ ہے علم بردار کربلا کہ جیسے عاشور کے دن اس بات کی حسرت رہی کہ مجھے بھی اذن ملے اور میں مقتل میں جا کر تاج شہادت اپنے سر پر سجاؤں. مگر علم بردار کربلا ہے، حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت ہے، اور حسین کا جواب ایک ہی ہے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تمہیں کیسے اذن دیا جائے؟ اگر تم میدان میں چلے گئے تو میرا لشکر بکھر کر رہ جائے گا. عباس کچھ نہیں کہتے. ایک مرتبہ اور دوپہر کے وقت آئے اور کہا آقا اب مجھے اجازت ہے. وہی جواب اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. عصر عاشور سے کچھ پہلے عباس ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں اے آقا اب مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جا کر اپنی جان قربان کروں. اور حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کی علم بردار ہو. مقتل کا جملہ یہ ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا. عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مگر آقا اب وہ لشکر کہاں رہا؟
رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا، اے آقا میرے پیاسے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرے منتظر ہیں، اے آقا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ اے آقا اپنی گود کے پالے ہوئے سپاہیوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر اب عباس کا نفس تنگی کر رہا ہے، اے آقا اب تو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حسین کی طرف سے اب بھی اذن نہ ملا، اور اب عباس کو سفارش کی ضرورت ہے، اور وہ پیاری بھتیجی نظر آ گئی جس کا نام سکینہ۔ سکینہ کے قریب گئے، سکینہ کے قریب گئے۔ سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہے چچا عباس آپ کو میری پیاس کا کچھ احساس ہے یا نہیں؟ اے چچا عباس یہ میرے سوکھے ہوئے ہونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ اے عباس چچا ذرا دیکھیے تو صحیح کہ میں کتنی پیاسی ہوں۔ عباس قریب اپنے سینے کے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ پیاسی ہو؟ کہا چچا میں بہت پیاسی ہوں۔ کہا پانی چاہیے؟ کہا چچا مجھے پانی چاہیے۔ کہا بس سکینہ ایک کام کر دے، آقا سے سفارش کر دے، آقا سے مجھے اجازت دلوا دے، پھر میں تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ سکینہ کہتی ہے معصومیت میں 3 سال کی بچی 4 سال کی بچی وہ اپنی معصومیت میں کہتی ہے بس چچا اتنی سی بات ہے، ارے میرے بابا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، مجھے لے کر چلیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، مشق سکینہ ہاتھ میں ہے، اور اب حسین مظلوم کی طرف آ رہے ہیں۔ حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہتے ہیں اے بھیا عباس جاؤ میں نہیں روکتا، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، مگر ایک جملہ سکینہ سے کہا، اے سکینہ ابھی اپنے چچا عباس کی سفارش کر رہی ہے، کچھ دیر کے بعد مجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا۔ اے سکینہ کچھ دیر کے بعد مجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا۔ کب کب یاد آئے گا؟ جب تماچے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب گوشوارے نوچے جائیں گے چچا یاد آئے گا، جب کوئی درے مارے گا چچا یاد آئے گا۔ اے میری لاڈلی سکینہ اس وقت واہ عباسا کہتی رہے گی، مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آ پائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سکینہ اپنی معصومیت میں اس وقت کچھ نہیں سمجھ پائی، مگر عباس آمادہ ہوئے، تیار ہوئے، گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا آپ نے اذن دیا۔ کہا مگر جاؤ خیمے کے اندر جا کر بڑی بہن سے بھی اجازت لے کر آؤ۔ عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا اور کہتے ہیں شہزادی میں مقتل میں جا رہا ہوں، آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ زینب کہتی ہے بھیا عباس میں منع نہیں کرتی، جاؤ میدان میں جاؤ، ظاہر ہے کہ شہادت کا تاج تمہارے سر پر سجے گا، میں منع نہیں کرتی، مگر بھیا عباس بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ، بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ۔ عباس سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اور زینب کہتی ہیں بھیا عباس شہر کوفہ تھا، میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا تھے، بابا نے مجھے کہا اے زینب اس شہر کوفہ میں جہاں آج شہزادی کی طرح رہ رہی ہو نا، ایک وقت آئے گا کہ اسی شہر کوفہ میں اس عالم میں لایا جائے گا کہ بازوؤں میں رسی ہوگی، سر پر ردا نہیں ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ بھیا عباس بابا نے کہا، مجھے یقین آ گیا کہ بابا نے کہا ہے تو سچ ہے، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ جس بہن کا ایک بھائی ہو، جس بہن کا ایک بھائی بھی ہو، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کی طرف دیکھ سکے، تیز نظروں سے دیکھ سکے۔ ارے میرے تو اتنے بھائی ہیں اور میرا تو عباس جیسا بھائی ہے، ارے کس کی مجال ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی باندھے، کس کی مجال ہے کہ میری چادر پر ہاتھ ڈالے۔ مگر بھیا عباس آج جب تم نے یہ کہا نا کہ تم مقتل میں جا رہے ہو، تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب بازوؤں میں رسی بندھے گی اور میری چادر چھین لی جائے گی۔ مگر جاؤ عباس میدان میں جاؤ، خدا حافظ۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے،
علم ساتھ میں ہے، مشق سکینہ ہاتھ میں ہے، ایک تلوار بھی ہاتھ میں ہے، مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ مگر آپ ذرا نگاہ تصور سے دیکھیے سکینہ کہاں پر کھڑی ہے، بچے کہاں پر کھڑے ہیں؟ نہ سکینہ خیمے میں ہے نہ بچے خیمے میں ہے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کوزہ ہے، ہر بچہ پانی کا انتظار کر رہا ہے، سکینہ تسلی دے رہی ہے، اے بچوں گھبرانا نہیں، اے بچوں پریشان مت ہونا، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، کچھ دیر میں چچا بھی آئے گا، پانی بھی آئے گا، اپنے کوزے آمادہ رکھو، اپنے کوزے تیار رکھو۔ عباس کھڑے ہیں، عباس میدان میں ہے، حسین کھڑے ہیں، بچے منتظر ہیں۔ اچانک عباس کا علم دائیں طرف جھکا، عباس کا علم دائیں طرف جھکا، دور سے عباس نظر نہیں آ رہے مگر علم نظر آ رہا ہے۔ عباس کا علم دائیں طرف جھکا مگر سنبھل گیا، جب علم سنبھلا بچوں کے دل سنبھل گئے، کچھ دیر کے بعد پھر عباس کا علم بائیں طرف جھکا، بچوں کے دل لرز گئے، مگر پھر عباس کا علم سنبھل گیا، بچوں کا دل سنبھل گیا، مگر ہرملہ کا تیر چلا، مشق سکینہ چھدی، پانی بہا، عباس گرے، عباس گھوڑے سے گرے، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے گرے، حسین خیموں کے پاس گرے، اپنی کمر کو تھام کر کہتے ہیں الہار انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی۔ جب عباس کے قریب پہنچے حسین نے مرثیہ پڑھا، اے عباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے، کل تک جو آنکھیں تیری خوف سے جاگا کرتی تھی آج کے بعد چین سے سوئیں گی، اور کل تک جو چین سے سویا کرتے تھے آج کے بعد سو نہیں پائیں گے۔ اے عباس کل تک یزیدی لشکر تیرے خوف سے جاگا کرتا تھا، آج کے بعد وہ چین سے سو جائیں گے، مگر زینب